السلام علیکم ویورز، میرے چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور خوف کو ان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ لیکن جس لومڑی کی کمر پہ شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خائف نہ ہوگی۔ شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن اور فقر زدہ چہروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا، کسی کو بھی سامنے آنے ہی کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا، ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا، آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقوفی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ذرا آنکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیں کہ سامان کی طرح لرزا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیں کہ بیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی عالی ہمتی دیکھیں، اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، وہ تنہا لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی ہے تو پھر اے بادشاہ، آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق باللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطائے حق کو تم اس حالات کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جاں باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کو ان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہور سب کو مانند کل آدم کر دیتا ہے۔ بے شمار چوہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں لاغر و نحیف بلی بھی آ جائے تو چوہوں کی اکثریت غلبہ حیب و خوف سے ایک ہی وقت میں مفرور ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں۔ اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہے اور بلی کے سینہ میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو جرأتیں اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے ہوا سے باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جرأت قلبی کا پایا جانا ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر 1,00,000 بھی ہو تب بھی 1,00,000 نحیف بلی کو دیکھ کر سب مفرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا تعداد کوئی چیز نہیں، جرأتیں اور ہمت ہی اصل چیز ہے۔ بھیڑ اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دن کا وقت ہو یا رات کا ملازمت کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا، انسان کے دل و دماغ پر ہزاروں پریشانیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ ان افکار اور حواس کی کثرت پر نیند بیک وقت طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔ جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے، قد اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اکیلا شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے یہ سبق سیکھتے ہیں، جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل پر مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردگانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں، جب ایام پیری شروع ہوئے تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا، پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے چچا رسول اللہ، اے صفِ شکن مجاہد، اے جوان مردوں کے سردار رضی اللہ عنہ، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ رضی اللہ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ رضی اللہ عنہ جوان اور مضبوط طاقتور تھے، اس زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کبھی زرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ رضی اللہ عنہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ غرض حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غمسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کون خواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے اژدہے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و بو تو عارضی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو۔ جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے۔ اے فرزند، ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔